کان کو کیا دو جگہ سے چھدوا سکتے ہیں؟ کیا خواتین کا مردوں سے کان چھدوانا جائز ہے؟ نیز کیا کان میں ایک سے زائد چھید کروا سکتے ہیں؟ یعنی کان کے اوپر جو نرم ہڈی ہوتی ہے اس پر بھی چھید کروا سکتے ہیں؟ زوجہ عبداللہ: جی چھید کروانا جائز ہے، مگر جوان لڑکی کے لیے کسی مرد سے کان چھدوانا جائز نہیں ہے، یہ کام کسی خاتون سے کروائیں، یا جب چھوٹی بچی ہو اس وقت اس کے زینت کے لیے آپ اس کے کان، تو چھوٹی بچی ہے تو وہ مرد بھی کر سکتا ہے یہ کام، تو جائز ہے کان کو چھدوانا، چاہے ایک سوراخ اس میں کروائیں یا دو کروائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جوان عورت یہ کام مرد سے نہ کروائے۔ کیا خواتین کا ناک چھدوانا جائز ہے؟ اسلام میں ناک چھدوانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ کیا یہ اللہ کی تخلیق بدلنے کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ نیز اگر کوئی اپنی آنکھ یا ہونٹ چھدوانا شروع کر دے جیسے کہ بعض مغربی ملکوں میں ہوتا ہے تو کیا وہ بھی جائز ہوگا؟ زینب کراچی سے: ناک اور کان چھدوانا جائز ہے، باقی ہونٹ اور یہ پھر یہ غلو ہے، یہ ناک کا تو حصہ بھی نرم ہوتا ہے اور یہ کان کا حصہ بھی نرم ہوتا ہے، اس میں تو کوئی تغیر خلق اللہ نہیں ہوتی، لیکن ہونٹوں کو شروع کر دیا یا اور باڈی کے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم گدوانے کو حرام قرار دیا ہے، یہ جو جسم میں جو ہے وہ سوراخ کر کے بھر دیتے ہیں اس کو، یہ بالکل حرام ہے، یہ بھی تغیر خلق اللہ میں داخل ہے۔ غسل کے وقت کان کی بالیاں اتارنا ضروری ہے کیا؟ حیض کی حالت میں کانوں میں جو بالیاں پہنی جاتی ہیں یا ناک میں پہنا جاتا ہے، کیا غسل کرتے وقت اس کو دھونا لازمی ہے؟ بنت عنایت، ڈیرہ اسماعیل خان: جی ہاں، دھونا لازمی ہے، اگر ہلانے سے پانی اندر پہنچ جاتا ہے تو نکالنا ضروری نہیں ہے، اگر ہلائے بغیر، یعنی وہ جو ناک میں ہے یا کان میں بالی ہے اس کو نکالے بغیر سوراخ میں پانی نہیں پہنچتا تو پھر اس کو دھونا لازمی ہے، یعنی اس کو کھولنا اور پانی پہنچانا لازمی ہے، تو وہمی نہ بنے، تھوڑا سا بھی یوں کریں تو پانی پہنچ جاتا ہے آرام سے، اس کو ہلا لیں اچھی طریقے سے، بالی کو، کانوں میں جو خواتین کی بالیاں ہوتی ہیں پانی کا چھینٹا ڈال کے نا اچھی طرح سے بالی کو ہلا لیا جائے اور پانی پھینکا جائے تو پانی پہنچ جاتا ہے۔ کیا خلا کے بعد نکاح ہو سکتا ہے؟ ایک خاتون انڈیا سے: میرا 1 مہینے پہلے خلا ہوا ہے، اب ہم دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، البتہ خلا میں میری مرضی شامل نہیں تھی، ہماری فیملی کے مسائل کی وجہ سے یہ ہوا تھا، ہم دونوں نے اپنے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، صرف کاغذات پر دستخط کیے تھے، کیا یہ خلا ہو گیا تھا؟ جی ہاں ہو گیا تھا، اگر میاں نے دستخط کر دیے تھے تو اگر اس پہ 3 طلاقیں نہیں لکھی تھی، خلا کا لفظ لکھا ہوا تھا، تو یہ 1 طلاق بائن ہے، آپ جب چاہیں دوبارہ نکاح نئے مہر کے ساتھ کر سکتے ہیں، آئندہ شوہر کو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ کتے کا منہ لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جائے گا؟ عابد صاحب آسٹریلیا سے: اگر کتے کا منہ یا زبان جسم یا کپڑے کے کسی حصے پہ لگ جائے تو کیا کریں؟ کیا اسے پاک کرانا ضروری ہوگا اور پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں، منہ لگنے سے ناپاک نہیں ہوتا، زبان لگ جائے گی یعنی تھوک لگ جائے گا نا کپڑوں پہ تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور اس کا وہی طریقہ ہے جو عام ناپاکی کو دور کرنے کا طریقہ ہے، آپ پانی سے دھو لیں، اس کو 3 دفعہ دھو لیں، ویسے تو آج کل نلکوں سے تھوڑا سا رگڑ کے دھو لیں، بس پاک ہو جائے گا۔ کیا نامحرم کے سامنے کھاتے وقت نقاب ہٹا سکتے ہیں؟ میں 1 سال سے شرعی پردہ کر رہی ہوں، مجھے نامحرم کے سامنے پردہ کرتے ہوئے کھانا کھانا بہت مشکل لگتا ہے، مجھے کئی سارے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ مجبوری کے وقت نقاب ہٹا سکتے ہیں، تو کیا کھانا کھاتے وقت میں نقاب ہٹا سکتی ہوں؟ نیز اور کن مواقع پہ نقاب ہٹانا جائز ہے؟ آپ کو نامحرم کے سامنے کھانا کھاتے ہوئے نقاب ہٹانا تو مشکل لگتا ہے، تو نامحرم کی غیر موجودگی میں کھانا کھانا کیوں مشکل لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا مجبوری ہے کہ نامحرم کے سامنے ہی بیٹھ کے آپ نے کھانا کھانا ہے؟ آپ نامحرم کے سامنے نہ کھائیں، آپ تھوڑا سا محرم کے سامنے کھا لیں کھانا، یا کہیں اور بیٹھ کے کھا لیں، تو جب نامحرم سامنے ہو تو جوان لڑکی کے لیے اس کے سامنے منہ کھولنا، چہرہ کھولنا جائز نہیں ہے، اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے آپ سائڈ پہ ہو جائے، اس میں اللہ آپ کو اجر دے گا، اور ویسے بھی پردہ رہا کہاں جب منہ کھول ہی لیا اس کے سامنے، اور پھر کیا وہ بعد میں پردے کا کیا فائدہ؟ یا تو مکمل پردہ کرنا ہے تو پھر پراپر طریقے سے کریں، یہ زیادہ اچھی بات ہے جب اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے۔ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے باغ میں پھل لگانا، میرے دادا کا انتقال کچھ سال پہلے ہو گیا تھا، ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، ہمارے گھر میں جوائنٹ فیملی کی طرح کیمپس گھر میں بنا ہوا ہے جس میں زمینیں اور باغ وغیرہ ہیں، اسے ہم سب بغیر کسی پابندی کے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہم باغ میں پھل وغیرہ بھی لگاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہوگا؟ عادل صاحب انڈیا سے: بہت غلط کر رہے ہیں آپ، دادا کی وراثت کو فوراً تقسیم کریں،
تقسیم میں یہ نہیں کہ اس کے ٹکڑے کر دیں، بلکہ یہ جو ہے نا واضح کر دیں کہ اس وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے، اور سب کا کو پرسنٹیج پتہ چل جائے، اس حساب سے اس باغ کے جو پیداوار ہے اس کو تقسیم کیا کریں۔ یہ اس طرح مشترک طور پہ کھانا، اس میں بعض دفعہ حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی، بہت سو کی طیب خاطر نہیں ہوتی، دل کی خوشی نہیں ہوتی، تو یہ غلط کر رہے ہیں آپ۔ فوراً اس کو یہ طے کریں کہ کس کا کتنا حصہ ہے، پھر جو اپنا حصہ لینا چاہے اس کو اس کی قیمت دے دیں یا باغ کو تقسیم کریں، وہ پھر اگلا مرحلہ ہے، پہلی فرصت میں آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا۔ بال لمبے اور گھنے کرنے کا نسخہ، میرے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، میں ہر قسم کا تیل استعمال کر چکی ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اب تو جلد بھی نظر آنے لگی ہے، برائے مہربانی مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں بال لمبے گھنے اور پیارے ہو جائیں۔ میں کوئی قبلہ حکیم صاحب نہیں ہوں، نہ میں ڈاکٹر صاحب ہوں، نہ میں کوئی بالوں کا اسپیشلسٹ ہوں جو میں آپ کو بتاؤں کہ بال گرنا بند ہو۔ آپ ایلفی سے چپکا لیں، میرے پاس تو یہی بہترین نسخہ ہے، پورے سر میں آپ ایلفی بکھیر دیں، انشاءاللہ مزید بال آپ کے نہیں گریں گے، اور اگر گرنا شروع ہوں تو اس کا مطلب ہے ایلفی ختم ہو رہا ہے، وہاں سے اکھڑ رہی ہے، دوبارہ لگا دیں۔ اور تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اور میں یہی کہہ سکتا ہوں جو میں نے ڈاکٹر سے میں استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں، پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی مالج سے رجوع کریں۔ غسل میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا حکم۔ غسل کے دوران اگر ایک دفعہ کلی اور ناک میں پانی چڑھا لیں تو کیا یہ کافی ہوگا یا 3 بار کرنا ضروری ہوگا؟ حاشر صاحب کراچی سے۔ دیکھیں، ایک بار تو کلی کرنا غسل میں منہ بھر کے اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے، فرض تو ادا ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا، لیکن سنت مؤکدہ یہ ہے کہ کم سے کم 3 بار منہ بھر کے کلی کی جائے اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا جائے۔ تو سنت مؤکدہ کوئی عذر ہو تو چھوڑ سکتے ہیں، کوئی عذر نہ ہو تو سنت مؤکدہ کا چھوڑنا اچھا عمل نہیں ہے۔ غسل میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا۔ طلحہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، غسل سے پہلے کی سنت کے طور پر اگر وضو کر لیا ہو، کلی اور ناک میں پانی بھی ڈال لیا ہو، تو غسل کرتے وقت کیا دوبارہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ہوگا؟ اور غسل کرتے وقت کوئی نیت نہ کی ہو تو کیا حکم ہے؟ غسل سے پہلے اگر سنت غسل کر لیا ہے، یعنی وضو کر لیا ہے، تو پھر اس میں کلی اور ناک میں پانی آپ نے ڈال لیا تو اب دوبارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ کہ نیت نہیں تھی تو نیت تھی تبھی تو آپ نے وضو کیا نا، تو نیت ہوتی ہے۔ ایسا کون پاگل ہوگا جو وہاں بیٹھے اور نیت ہی نہ کرے غسل کی اور کہے کہ میں یہاں ویسے ہی تفریح کے لیے بیٹھا ہوں اور اتفاق سے پانی ڈال رہا ہوں اپنے اوپر؟ تو دل میں نیت ہوتی ہے، اور غسل جنابت میں عام طور پہ سنت غسل ہی کی نیت ہوتی ہے عام طور پہ، اس لیے اس بارے میں وہم نہ کریں آپ، تو غسل ہو جائے گا اور دوبارہ ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔